بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان ایشین ٹائیگر کیوں نہ بن سکا۔ معاشی بدحالی ہماری ریاست کے اندر اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والے حکومت سنبھالنے کے باوجود بھی ہمیں معاشی خوشحالی کا امکان دور دور تک نظر نہیں آتا۔ بدقسمتی سے جو بھی حکمران اقتدار کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری معاشی بدحالی کی وجہ صرف اور صرف کرپشن ہے، یعنی بدعنوانی ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں کہ کسی قوم کے لیے بدعنوانی سے بڑا ناسور کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر یقین کے باوجود بھی یہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی کہ یہاں ایسے کئی ممالک موجود ہیں جہاں بدعنوانی یعنی کرپشن اور معاشی ترقی کی مثالیں ایک ساتھ قائم ہوتی رہیں۔ براعظم ایشیا میں اگر میں کچھ ممالک کا حوالہ آپ کو دوں کہ وہ ممالک جنہیں اب ایشین ٹائیگر کہا جاتا ہے، وہ ممالک جنہیں اب ایشین ٹائیگر کہا جاتا ہے کبھی تیسری دنیا کے ممالک میں شمار ہوا کرتے تھے۔ یہ ممالک وہ ہیں جہاں معاشی ترقی کا سفر تو پاکستان سے بھی بعد میں شروع ہوا، مگر وہاں بدعنوانی کے واقعات کے باوجود یہ سفر کبھی رکتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ان ممالک میں خاص طور پر جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور اور تائیوان وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ان ملکوں میں سے جنوبی کوریا کی جو معاشی ترقی ہے اس کو مثالی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک جنوبی کوریا میں کرپشن کی بات ہے تو وہاں آئے روز اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے کرپشن سکینڈلز سامنے آتے رہتے ہیں۔ حالیہ کرپشن سکینڈلز میں جنوبی کوریا کی خاتون صدر کا پہلے بدعنوانی کے الزامات کے تحت مواخذہ ہوا اور پھر عدالت نے اپریل 2018 میں اسے 24 سال کی قید کی سزا سنائی۔ اسی طرح 2015 میں جنوبی کوریا کے وزیر اعظم لی وون کو بدعنوانی کے الزامات کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ اگر میں کچھ اور واقعات کا آپ کے سامنے ذکر کروں تو 2009 میں مشہور زمانہ سیمسنگ کرپشن کیس کے الزامات ثابت ہونے پر سابق کورین صدر کو 24 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ تھائی لینڈ کا سابق ڈیپٹی پرائم منسٹر جس نے 2014 کی فوجی بغاوت میں کافی اہم کردار ادا کیا تھا، ان کو بھی آج کل بدعنوانی کے بدترین الزامات کا سامنا ہے۔ تھائی لینڈ کے ریاستی اہلکاروں کا رولز رائس کمپنی سے لاکھوں ڈالر رشوت لینے کا سکینڈل بھی پوری دنیا میں مشہور ہوا، یعنی بدعنوانی کا یہ سلسلہ وہاں کئی دہائیوں سے جاری تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ملیشیا، یعنی یہ پاکستان کا دوست ملک ہے، اور ملیشیا میں 1980 کی دہائی سے آج تک بدعنوانی کے 10 بڑے سکینڈل سامنے آ چکے ہیں۔ یعنی ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق پر حال ہی میں بدعنوانی کے 1 سے زائد مقدمات قائم کیے گئے۔ 1999 میں ملائیشیا کے سابق ڈیپٹی پرائم منسٹر انور ابراہیم کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت سزا سنائی گئی تھی۔ اسی طرح انڈونیشیا میں بھی بدعنوانی یعنی کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈلز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ کے دوسرے صدر سہارتو جو کہ 32 سال تک ان کا دور حکومت تھا، ان پر بھی بدعنوانیوں کی کئی کہانیاں ان سے جڑی ہوئی ہیں۔ سنگاپور کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں بدعنوانی کی سطح سب سے کم تصور کی جاتی ہے، مگر اس ملک میں گزشتہ برسوں میں ظاہر ہونے والے کرپشن کے 5 بڑے سکینڈلز پر اگر نظر ڈالی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں تقریباً ہر شعبہ زندگی میں کرپشن کا عنصر موجود ہے۔ اسی طرح تائیوان میں بھی صدر تک کے عہدے پر فائز افراد اور ان کے اہل خانہ بدترین بدعنوانیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ یہاں جن ممالک کا میں نے ذکر نہیں بھی کیا وہاں بھی کرپشن کی نئی اور پرانی کئی کہانیوں کے شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کرپشن کے باوجود یہ ممالک اپنی ترقی کی جو منازل تھیں ان کو طے کرتے رہے، مگر کرپشن نے ہم پر اس قدر اثر کیا کہ ہمیں اب معاشی طور پر ہمیں لگتا ہے ہم مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ اصل میں ان ملکوں اور پاکستان میں بنیادی فرق افغانستان میں جو امریکی مفادات کے تحت 1980 اور 1970 کی دہائی میں جو مذہب کے نام پر لڑی جانے والی جنگ ہے، ان ملکوں میں سے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا اسلامی ممالک تو ہیں، مگر ایک بھی نام ایسا نہیں جو پاکستان کی طرح افغان جنگ میں ملوث رہا ہو۔ 1950 اور 1960 کی دہائی تک تیسری دنیا میں شمار ہونے والے ان ممالک میں معاشی ترقی کا آغاز اس وقت ہوا جب ملٹائی نیشنل کمپنیز نے خام مال تک براہ راست رسائی اور اشیاء صرف کی ممکنہ منڈی کے قریب ترین علاقوں میں صنعتی پیداوار کی پالیسی کے تحت وہاں سرمایہ کاری کی۔ اب ان ملکوں کی طرح جن کا میں نے ذکر کیا پاکستان میں بھی یہ تمام خصوصیات موجود تھیں، مگر ان خصوصیات کے باوجود پاکستان بالواسطہ یا بلا واسطہ اس وقت کی ایک سپر پاور کی ایما پر دوسری سپر پاور کے خلاف جنگ میں مصروف تھا، یعنی امریکہ کے کہنے پر رشیا کے خلاف۔ کوئی بھی سرمایہ کار میدان جنگ میں سرمایہ کاری کر کے
اپنا سرمایہ ڈبونے کا خطرہ کیسے مول لے سکتا ہے؟ لہٰذا جب ماضی میں ہم سے بھی پسماندہ تصور کیے جانے والے ممالک معاشی طور پر ایشین ٹائگر بننے میں مصروف تھے، اس وقت ہمارے سروں پر افغان جہاد کا بھوت سوار تھا۔ اب جہاد کے نام پر لڑی جانے والی جنگ میں جو ہمارے حصے میں آیا اور بیرونی سرمایہ کاروں کو اپنی طرف راغب کر کے مشرق بعید کے ملکوں نے جو سمیٹا، وہ اب کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ایشین ٹائگر قرار دیے گئے ملک تو بیرونی سرمایہ کاری کے بل پر اپنی برآمدات بڑھا کر اور زر مبادلہ کما کر اپنے اثاثوں میں اضافہ کرتے رہے، مگر جن عناصر کو ہم نے اپنا اثاثہ قرار دیا تھا، انہوں نے بعد ازاں دہشت گرد بن کر ہمیں اس حد تک کھوکھلا کیا کہ سرمایہ کاری کے لیے کوئی معتبر نام ہمارے متعلق غور کرنے کے لیے بھی دکھائی نہیں دیتا۔ آج بھی بیرونی دنیا ہماری ترجیحات کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کرپشن کا راگ تو بہت الاپا، مگر عملی اقدامات 0/0 ہیں۔